نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا تاجدار الأنبياء وعلى آلك وأصحابك يا رازدار كبرياء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے مجھ محمد کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. تو بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ یہ محفل پاک کا پروگرام بسلسلہ عرس مبارک حضور شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حق و صداقت کی نشانی امام انقلاب امام عائشہ احمد نورانی صدیقی اور حضور بابا جی مست مال قادری رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ 29واں سالانہ پروگرام ہے. اور اس پروگرام میں خصوصی کاوش بلکہ بانی محفل والد محترم خلیفہ محمد سلیم مست قادری صاحب خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں جو کہ ہر سال بہت انتہائی جذبے اور لگن کے ساتھ اس محفل پاک کو منعقد کرواتے ہیں. تو محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں دعوت تلاوت دیتا ہوں جناب قاری محمد بشیر احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ولسوف
صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے جناب قاری بشیر احمد صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ جس نے اب بھی درود پاک نہیں پڑھا اس کے لیے میں اردو کے 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جو آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے، درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی آواز اتنی بلند ہو کہ انڈیا تک جائے، بلکہ آپ کی آواز اتنی بلند ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں آپ کی آواز جائے وہاں وہاں کے در و دیوار بروز قیامت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گواہی دے کہ اے باری تعالیٰ یہ تیرے نبی کا سچا عاشق جب جب تیرے نبی کا نام آتا تھا یہ تیرے نبی پر درود پاک پڑھتا تھا۔ تو باآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اور علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اب نعت خوانی کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے میں اس محفل کے پہلے ننھے ثنا خوان مصطفیٰ جو کہ میزبان محفل بھی ہیں جناب محمد بن قاسم، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں بلہۂ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،